अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक ख़ातून ने कहा है कि एक लड़की की तस्वीरों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब आप पूछेंगे कि कौन सी लड़की और कैसी तस्वीरें। हम उसका असल जो मैसेज है पहले वो पढ़ लेते हैं। मिस स्माइल उनका नाम है। वो कहते हैं मेरे शौहर दूसरे मुल्क में हैं, वहाँ से एक लड़की ने मुझसे रब्ता किया है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे शौहर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में हूँ और ये मेरी है तस्वीरें सबूत के तौर पे। तो अब उनके दो सवाल हैं, क्या मुझे अपने शौहर से बात करनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, इस पे जो हमारा नॉर्मल मामूल है वो तो बहुत ही अहमकाना है। हम इसका तफसील से जवाब देते हैं, चूँकि ये पाकिस्तान में भी बहुत दफ़ा होता है कि लड़कियाँ जो रिलेशनशिप में होती हैं या गर्लफ्रेंड होती हैं, पहले तो उस शौहर को वो ट्रैप करती रहती हैं कि अपनी बीवी से बात करो, मेरी बात कराओ, उसे बताओ कि मैं हूँ, ताकि वो अगर अपना रद्दमल रखती है लो प्रोफाइल में तो फिर हम आसानी से इस रिश्ते को लेके चलेंगे। और साथ वो जो चाह रही होती है, लेकिन इसका हिडन एजेंडा होता है। तो अगर आपको इल्म हो कि हिडन एजेंडा क्या है और मुझे उसको नाकाम बनाना है या कामयाब बनाना है, तो फिर आपका रिएक्शन उस तरह का होगा। दो एक जैसे सवाल हैं, इनको हम लेके फिर हम इस मौजू पे आ जाते हैं। मिस फिज़ी कहती हैं कि सर, जो औरतें IVF कराना चाहती हैं उनको अपना वज़न, शुगर, खुराक और उनका हर सूरत में ख्याल रखना चाहिए। ये सब ख़राब होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, IVF का कामयाब नहीं होगा। निमर कहती हैं कि सर, IVF के लिए पाकिस्तान में कोई अदारा है? अच्छा, ये एक कॉस्टली इलाज है, ऐसा ना हो कि पैसे ज़ाया हो जाएं। बेटा, अब तो मेरा ख्याल है हर बड़े शहर में एक आधा अदारा मौजूद है, चूँकि ये साइंटिफिक है और डॉक्टर ही इसको करते हैं। लाहौर में जो सबसे पुराना है, महंगे सारे ही हैं, 5 से 7 लाख रुपया एवरेज इनका ख़र्च आता है। और ये जो आप कहते हैं ना कि उस कॉस्टली है और पैसे ज़ाया ना हो जाए, तो मेरे बच्चे इसमें 10 चीज़ें हैं जो शामिल होती हैं जिसकी वजह से IVF कामयाब होता है। अगर 3 दफ़ा ये करते हैं एग्स को और जो स्पर्म्स हैं उनको ज़ाइगोट बनाने की कोशिश बाहर, और टेस्ट ट्यूब में, जैसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी होती थी तो उसमें जब एम्ब्रियो बन जाता तो फिर अंदर रख देते थे। तो नॉर्मली IVF में ये जो प्रोसेस है, इसमें वो एग्स को फ्रीज़ कर लेते हैं। 50,000 रुपया किराया होता है उसका, यानी आप कई महीने, 1 साल तक उसे फ्रीज़ रखा जा सकता है। इसी तौर पे बाज़ लोग फौत हो गए मेल, मगर उनके स्पर्म्स फ्रीज़ थे तो उनसे उन्होंने बेबी ले लिया। यानी ये तो वो है टेक्निकल चीज़। पर अब ये है कि अगर 100 में से परसेंटेज बहुत थोड़ी है जो कामयाब होते हैं, चूँकि उन्होंने वो शराइत पूरी की हो, फिज़िकल और एग्स की और स्पर्म्स की, तो फिर ये कामयाबी हो पाती है। तो डॉक्टर साहब जिन्होंने इस पाकिस्तान में आगाज़ किया था, अब तो उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज भी है और उनका हॉस्पिटल भी है। अब वो मेरा ख्याल खुद कम देखते हैं, उनका बेटा देखता है, उन्होंने उसको भी उसका ट्रेन किया है, लेकिन वहाँ 20 डॉक्टर्स हैं। इसी तौर पे लाहौर में अच्छे 5-6 अच्छे हॉस्पिटल हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, वो एक इश्तिहार सा बन जाएगा, लेकिन मौजूद हैं। कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, इवन फैसलाबाद में भी हैं। अच्छा जी बेटा, अब आते हैं वो तस्वीर वाला मामला। औरतों की ज़िंदगी ज़्यादातर उनके अपने रद्दमल के हाथों बर्बाद होती है। रद्दमल अगर पल्सिव हो, यानी उधर सुना और साथ ही आपने लला करके पड़ गए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है औरत का। दूसरा ये होता है कि जो औरतें जितना ज़्यादा रिएक्शनरी होती हैं, बहुत कम औरतें होंगी
جو کسی چیز کو پی جائیں اس وقت جب وہ ہو رہی ہو، اور اس کے بعد وہ عقل مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، کسی کے مشورے کے ساتھ اپنے ریئیکشن کو کمپوزڈ کر کے سوچیں۔ اب اس والے معاملے میں تو بیٹا سیدھی سی بات ہے، ایک لڑکی آپ کو فوٹو بھیج رہی ہے آپ کو غصہ دلانے کے لیے، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے، اور وہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے تاکہ غصے میں آ کے آپ اپنے میاں کی بے عزتی کرو، اپنے میاں کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاؤ۔ دا مومنٹ آپ اپنے میاں سے ڈائریکٹ ہوں گے تو میاں تگڑا ہے، میاں تگڑی پارٹی، آپ کو نقصان پہنچے گا، بد زبانی کرے گا، ابیوز کرے گا، آپ کو بلاک کر دے گا، تو فائدہ کس کا ہوگا؟ آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جو پیسے آتے تھے وہ بھی بند ہو جائیں گے، جو پہلے اس کا فون آتا تھا وہ بھی بند ہو جائے گا، یعنی وہ بد لحاظ پہلے سے ہے، بد کرداری پہلے سے وہ کر رہا ہے، حالت گناہ میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ جانتا ہے یہ ساری باتیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ نبھا رہا ہے۔ تو ایسے میں کبھی غلطی نہیں کرنی چاہیے، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ اس بندے کے ساتھ زندگی آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، بچے اس کے ہیں، اپنے بچے پالے، بیوی اب اس کی ہو، آپ کو پالے، لیکن اگر آپ اس تصویر کی وجہ سے یا اس طرح کی کسی کال کی وجہ سے یا اس طرح آپ نے کہیں نیٹ پہ دیکھ لیا کہ جی میرا میاں فلاں کے ساتھ، کہ آپ نے اپنے میاں کی تصویر کسی ہوٹل پہ کسی کے ساتھ چائے پیتے ہوئے اور اس نے بعد میں لڑکی نے شیئر کر دی، یا آپ نے اپنے میاں کو کسی گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا یا کسی نے بتا دیا، فوٹو کھینچ کے آپ کو بتا دی، یہ ساری چیزیں نقصان آپ کا ہو جائے گا۔ اب جو کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ نمبر 1، کبھی اپنی میاں سے دو بدو آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس پہ الزام مت لگائیے۔ الزام لگے گا تو جو آپ کا سسٹم چل رہا ہے یہ باقی نہیں بچے گا۔ آپ نے طے کر لیا برباد کرنا ہے، توڑنا ہے، اوکے کر لیجئے، لیکن اس میاں کے بچے کوئی آنے والا میاں کیوں پالے گا؟ اس میاں کے بچوں کی فیسیں کوئی اور احمق آدمی کیوں دے گا؟ یعنی اس نے مزے بھی کر لیے، بچے بھی پیدا کر لیے، آپ کہیں اور کے ساتھ جا کے وہ رہ رہا ہے یا رہنا چاہتا ہے، اور آپ نے اس کے لیے آسانی کر دی کہ چونکہ یہ بدتمیزی کر رہی ہے، چونکہ مجھ پہ شک کر رہی ہے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے، بندہ وہ زندگی لیو کر رہا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے میں گناہ کی حالت میں ہوں، لیکن جب بیوی کہے مجھ پہ شک کرتی ہے، میری بے عزتی کرتی ہے، شی انسلٹڈ می، اور اس بات پہ وہ کوئی بھی بدتمیزی کرے گا تو کیا بنے گا آپ کا؟ پھر آپ دونوں لڑو گے، ماں باپ کے سامنے تو بے عزتی، بچوں کے سامنے تو اور بے عزتی، اور اس کے بعد آپ ایک مزدور، کسان، دہقان کے لیول پہ آ کے باقی زندگی خیرات پہ چلے جاؤ گے، سو مت کیا کریں یہ۔ اچھا، جو دوسرا کرنے کا کام ہے، اپنے تعلقات کو فوراً ری ڈیزائن کریں، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنی ہائیجین کو ایک دم 0 سے 100 پہ لے جائیے، اور آنے والے دنوں کے لیے وہ لڑکی، اس کے ساتھ کوئی پر نہیں لگے ہوئے، وہ اپنی ہائیجین کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ اس کا دل موتی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کر لیجیے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ دیکھیے آپ سالڈ ہو، آپ کا اپنا مقام، مرتبہ، سوشل، مذہب سب آپ کے ساتھ ہے، اس میں گناہ تو نہیں ہے نا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، وہ گناہ کر رہا ہے، تو گناہ والے دل پہ داغ لگتے جائیں گے تو کالا ہو جائے گا۔ لوگ رمضان میں بھی باز نہیں آتے، یہ بات یاد رکھیے گا، جب وہ دل کالا ہو جائے اسے پہ فرق نہیں پڑتا۔ کتنے لوگ ہیں رمضان میں صبح فجر پہ سب پہنچے ہوتے ہیں، تراویح پہ پہنچتے ہیں، باقی نمازوں پہ پہنچتے ہیں، پر کچھ ایسے ہیں آس پاس آپ کے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ رمضان، یہ برکتیں، یہ رحمتیں بھی چھینٹا بھی نہیں ان پہ پڑتا، چونکہ پڑھنے نہیں دیتے، تو اپنے کو وقت کو لوگ روک لیتے ہیں۔ تو اس والے معاملے میں گھبرا کے اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، جس سے بھی آپ ڈسکس کرو گے تو اپنی بے عزتی، اچھا سب نے کہنا دفعہ دور کر، ایسا نکما، ایسا مردود، اور یہ بے وفا ہے، اور یہ ہے جو، پر یہ مشورہ دینے کے بعد جب آپ اس پہ سٹینڈ لے لو گے تو پھر ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ آپ کے گھر کا خرچہ اگر منیمم 1 لاکھ روپے ماہانہ ہے تو میرے بچے سال کے 12 لاکھ بنتے ہیں، کون آپ کو پرووائڈ کرے گا؟ یہ وہی کر رہا ہے، تو فزیکلی آپ سے پہلے سے دور ہے۔ اب آپ اس کے آنے پہ پلان کیجئے، اس کے ساتھ ریلیشننگ کو
بچوں کے یعنی جب میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کاؤنسلنگ میں تو ہم ان کا پھر بہت اچھا ایک وایا میڈیا بناتے ہیں تاکہ وہ سیدھے نہ ہوں بلکہ ادھر سے ان کا رابطہ ہو اور چیزیں آسان ہو جائیں. اچھا ایک زیبا نے پوچھا تھا کہ سر میرے چہرے پہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ ہیں ڈاٹ سے اور میں ذرا خوبصورت ہونا چاہتی ہوں. تو بیٹا ضرور ہوں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ جب آپ خوبصورت ہوں گے تو آس پاس کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. تو بہتر ہے یا تو آپ یہ والا جو ہے میریکل فیس ماسک یہ منگوا لیجیے, اور اگر آپ وہ چاہتے ہیں ایک ڈاٹس والا ہوتا ہے, اس کا بھلا سا نام ہے مجھے اس کا, اوپن پور ماسک وہ بھی منگوا سکتے. اور لیکن اب چونکہ گرمیاں آ گئی ہیں تو سردیوں میں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے آرگینک بیوٹی سیرم, بہت شاندار. گرمیوں میں چونکہ میں خود بھی سوچتا ہوتا ہوں کہ گرمیوں میں آپ کے چہرے پہ آئل نہیں نکلنا چاہیے, تو اس لیے آپ یہ پاکستان ہربل سے منگوا سکتے ہیں 0300-041-9942. تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.